کیمیائے سعادت پارٹ 109۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں جو بہت اچھا اور بہتر اور حلال ہو فقیر کو دے، اس واسطے کہ جس مال میں شبہ ہے وہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لائق نہیں، اس واسطے کہ خدا پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ یہ سورۃ البقرہ سے لیا گیا ہے، پارہ 3 سے، اور یہ آیت نمبر 267 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ تمہیں دیں اور تم اسے کراہت سے لو تو اس کو راہ خدا میں کیوں خرچ کرو؟ جس شخص نے اپنے گھر کی چیزوں میں سے بدتر چیز مہمان کے سامنے رکھی تو اس نے مہمان کی حقارت کی، تو کیوں کر درست ہوگا کہ بدتر چیز خدا کی راہ میں دے اور اچھی چیز اس کے بندوں کے واسطے رکھ چھوڑے؟ اور بری چیز دینا اس بات پر دلیل ہے کہ کراہت سے دیتا ہے۔ جو صدقہ خوش دلی سے نہ دیا جائے اسے نہ قبول ہونے کا خوف ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے جائے، وہ درہم وہ ہے جو بہتر ہو اور خوش دلی سے دیا جائے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے فقیر کے آداب۔ اگرچہ ہر مسلمان فقیر کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص آخرت کی تجارت کرے اسے محنت سے دستبردار نہ ہونا چاہیے۔ جب زکوٰۃ بجا صرف ہوتی ہے تو اس کا ثواب بھی المضاعف ہوگا، تو چاہیے کہ 5 صفتوں میں سے کسی ایک صفت کا آدمی ڈھونڈے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ متقی پرہیزگار ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطعموا طعامکم الاتقیاء، یعنی پرہیزگاروں کو اپنا کھانا کھلاؤ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ لیتے ہیں اسے خدا کی بندگی میں اپنا معین کرتے ہیں، دینے والا ان کی عبادت کے ثواب میں شریک رہتا ہے اور اس کے واسطے اس نے عبادت میں اس عابد کی مدد کی۔ حکایت ہے کہ ایک امیر ہمیشہ صوفیوں کو ہی صدقہ دیتا تھا اور کہتا تھا یہ لوگ حق تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کا قصد نہیں رکھتے، اگر ان کو کچھ ضرورت و احتیاج ہوتی تو ان کا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ میں ایسے ایک دل کو حق تعالیٰ کی جانب میں لے جاتا ہوں، ان 100 دلوں کے ساتھ مراد کرنے سے بہت دوست رکھتا ہوں، جن کو دینا مقصود ہو۔ یہ حال جب حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ سے لوگوں نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا وہ خدا کے دوستوں میں سے ہے، یہ شخص پہلے بقال تھا پھر مفلس ہو گیا، اس واسطے کہ فقیر جو کچھ اس سے مول لیتے اس کی قیمت نہ مانگتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے پھر دکان رکھنے کو تھوڑا سا مال اسے دیا اور فرمایا کہ تجھ میں کبھی نقصان نہ ہوگا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ لے، اور کہا کہ پھر تجھے کبھی نقصان نہ ہوگا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا طالب علم ہو، اور اگر اسے صدقہ دیں گے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائے گا اور دینے والا علم کے ثواب میں شریک ہوگا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی غریبی اور فقیری کو چھپائے اور شان و شوکت سے بسر کرتا ہو، اور حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 273، بسم اللہ الرحمن الرحیم یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ ترجمہ گمان کرتے ہیں انہیں ناواقف لوگ غنی گداگری سے بچنے کی وجہ سے، وہ یہی لوگ ہیں
جنہوں نے اپنی مفلسی پر تحمل اور شوکت کا نقاب ڈالا ہے۔ ایسا نہ چاہیے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر بھیک مانگے فقیروں کو دیں۔